تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ ان کو درد ذی ہو رہا تھا، وہ کعبے میں آ گئی کہ وہیں خون نکلے اور کعبہ پلید ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق علیہ السلام مدد حق حیدر، ہم نیل پہ بھی آپ پڑھ چکے ہوں گے اور اس کے بعد انٹرو میں بھی آپ نے سن لی ہوگا کہ یہ مکی الحجازی صاحب، کیونکہ اکثر ویڈیوز میں آپ نے ان کا لہجہ سنا ہوگا جب یہ اہل بیت محمد کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں۔ خیر میرے پاس تو لفظ نہیں ہے، نہ میری اتنی ہمت ہے، نہ زبان میری میں اتنی طاقت ہے کہ میں وہی لفظ بول پاؤں جو یہ بول رہے ہیں۔ خیر ٹائم ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے، آپ خود سن لیں کہ مکی الحجازی نے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ کی کیا گستاخی کی ہے اور ان کو ریپلائی کیا دیا قبلہ علامہ اسرف رضا علوی نے، قبلہ علامہ اسرف رضا علوی نے۔ تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ ان کو درد ذی ہو رہا تھا، وہ کعبے میں آ گئی کہ وہیں خون نکلے اور کعبہ پلید ہو۔ کوئی عقل سے بھی بات سوچا کرو نا، عقل میں بھوسا تو نہیں بھرا ہوا نہیں۔ اچھا اگر ہم مان لیں حضور پیدا ہوئے باہر، حضرت علی پیدا ہوئے اندر، تو کیا ہو جائے گا؟ حضور سے حضرت علی افضل ہو جائے۔ یہ تکلیف ہی ہے، یہ کہتے ہیں جو نبیوں کا سردار ہے، اب اللہ کا ہر قول و فعل اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ باہر کیوں پیدا ہوئے اور جناب علی علیہ السلام اندر کیوں پیدا ہوئے۔ یہ ساری باتیں ہیں، حکایات ہیں، بس چونکہ یہ جتنا روافض ہیں نا، شیعہ فرقہ، یہ حدیثیں گھڑنے کا تو بادشاہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لفظ کعبہ جو لکھا ہے نا تو لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، حالانکہ قرآن میں ہے ہدین بالغ الکعبہ، کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو۔ تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ مینا میں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے حرم کا نام، جہاں حرم ہے، مسجد الحرام ہے، وہاں کعبہ بھی حرم کا نام ہے۔ تو حضرت علی کا گھر چونکہ حرم میں تھا تو کسی نے لکھ دیا مولود کعبہ۔ ان کے ہاتھ میں آ گیا جی کعبے کے اندر پیدا ہوئے، پھر دیوار پھٹ گئی نکلنے کے لیے، شیر خدا جو نکلے کعبے کی دیوار پھاڑ کے نکلے۔ یہ تعریف ہو رہی ہے یا مذمت ہو رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ واقعی کعبے کے اندر پیدا ہوا، پہلے تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے۔ تمہاری بیوی بیٹی بچی کا ولادت کا وقت قریب آیا، اس کو مسجد لے جاتے یا اسپتال لے جاتے؟ حالانکہ یہ عرب میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد نبوی میں گل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب کنفرم تو نہیں، لیکن یہ بیٹھا حرم پاک کی زمین پہ بیٹھ کے حرم کی بے حرمتی کر رہا ہے کہ یہ جناب علی علیہ السلام کی والدہ کو ہمارے مطلب کہ جو عام انسانوں کی والدہ بیٹی بہن ہوتی ہے ان کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ بچی کا ولادت کا وقت قریب آیا، اس کو مسجد لے جاتے یا اسپتال لے جاتے؟ تو حضرت علی کی والدہ اتنی کم عقل تھی کہ ان کو درد ذی ہو رہا تھا، وہ کعبے میں آ گئی کہ وہیں خون نکلے اور کعبہ پلید ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکی الحجازی جو کہ مشہور ہیں توہین اہل بیت کرنے میں، اور اس کے بعد ابھی نے ریپلائی دیتے ہوئے قبلہ علامہ اسرف رضا علوی خطاب کریں گے اور وہ انہیں جواب دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ انہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ سمجھتے کہ سعودی عرب کی حکومت ہو اور وہ نشان برداشت کر رہی ہو، یہ باتیں اور ریکارڈ ہیں کہ دنیا بھر کی یونیورسٹی سے بہترین کیمیکلز منگوا کے اور بہترین انجینئرز بلوا کے اس دیوار کے نشان کو مٹانے کا کہا تھا کہ جتنے ڈالر خرچ ہو جائیں، جتنے ریال خرچ ہو جائیں، کسی طریقے سے یہ دیوار کا نشان مٹ جانا چاہیے۔ ان انجینئرز نے اپنے کیمیکلز لگائے، چلے گئے، صبح پلٹ کے واپس آئے تو دیوار میں نشان ویسے موجود تھا، دیوار میں دراڑ ویسے موجود تھی۔ انگریز گھبرا گئے، انگریز نے گھبرا کے کہا ہمیں اس نشان کو مٹانے کا نہ کہو، ہمیں اس نشان کی ہسٹری بتاؤ، یہ نشان پڑا کب تھا، یہ نشان پڑا کیسے تھا۔ اس وقت سعودی حکومت بتانے میں مجبور ہو گئی کہ صدیوں پہلے ابو طالب کے صحن سے ایک بی بی نکل کے کعبے کے دیوار کے قریب آئی تھی اور دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا تھا۔ انگریز کے کہہ کے واپس چلا گیا، جنہیں رستے خدا دیتا ہو بندے واپس نہیں لے۔ سارے بولے مل کے حیدری
دیوار نے پھٹ کے رستہ دے دیا اور یہاں سے ایک نبی کی ماں کو نکالا گیا. تو جو پوری صاحبان ہٹایا نہیں گیا. بی بی مریم رہتی ہی اللہ کے گھر میں بڑ بطول. خدا نے اپنے گھر سے نزول حضرت عیسیٰ کے وقت کا مریم چلے جائے, یہ عبادت خانہ ہے, ذکر خانہ ہے. یہاں بچے نہیں آتے, یہاں سجدے ہوتے. اس بی بی کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا اور اس بی بی کو سہارے کی ضرورت تھی, اور اللہ دے بھی بغیر شوہر کے بیٹا رہا تھا. شرائط ساری پوری تھی پھر بھی نکال دیا. اب مجھے دکھ ہوگا جو بندہ جشن سننے آیا اور اگلی سطر پہ نہ بولے علی کی ماں آئی نہیں تھی, بلائی گئی تھی. وہاں گھر بھی کوئی نہیں, یہاں حویلی بھی ہے. وہاں بغیر شوہر کے, یہاں ایسی شرط بھی کوئی نہیں. تو میرے مالک اسے عین وقت نزول عیسیٰ کے وقت نکال دیا, اسے عین نزول امیر کے وقت بلا لیا. اسے ہٹایا کیوں, اسے بلایا کیوں, اسے ہٹایا کیوں, اسے بلایا کیوں؟ جو بندے آج بیٹھ کے علی ولی اللہ پڑھنے والوں پہ کبھی شرک کے فتوے کبھی کفر کے فتوے لگاتے ہیں, عجب نہیں کہ آواز پروردگار آئے کہ میں نے مریم نکال کے بھی توحید بچائی ہے, علی کی ماں کو بلا کے بھی توحید بچائی ہے. میرے مالک توحید کیسے بچی؟ فرمایا اگر مریم میرے گھر میں عیسیٰ کو پیدا کر دیتی, قیامت تک کے لیے عیسائیوں کے پاس دلیل ہو جاتی کہ بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا, بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں پیدا ہوا. اچھا میرے مالک اس لیے تو نے مریم کو نکالا, پھر علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ فرمایا علی کی ماں کو بلا کے توحید اس لیے بچائی ہے کہ مجھے خبر ہے دنیا نے علی کو اللہ کا بیٹا نہیں, دنیا نے علی کو اللہ کہنا ہے. میں علی کو کعبے میں اتاروں گا, جب بھی 13 رجب آئے گی شیعہ سنی کہیں گے علی اللہ کے گھر میں آیا, علی اللہ کے گھر میں آیا, علی اللہ کے گھر میں آیا. میں نے زمانے کو بتایا ہے علی اور ہے اللہ. بسم اللہ. ہم نے علی کو اللہ کے گھر میں اتارا. پھر جہاں بی بی گئی ہے, میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی, خدا کہتا جو پہلا گھر انسان کی ہدایت کے لیے بنایا, جو ہم نے فضا کیا انسانیت کی ہدایت کے لیے, وہ مکہ والا. اور خدا نے کہا اس گھر کا کام یہ ہے کہ وہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے. سر نہ ہلائیے گا, زبان کو زحمت دیجیے گا. خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے, اور کعبے کی پاکیزگی پہ کسی کو کوئی شک نہیں, کیونکہ ہاتھی کا پاک ہونا ضروری ہے. کعبہ کرتا ہے ہدایت, کعبہ کرتا ہے زمانے کو بابا دی ہدایت, اور ہاتھی کا ہدایت کے لیے بولنا بھی ضروری ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے. جشن کا ماحول ہے, مسکرایا بھی جائے تو عبادت ہے. جو کعبہ ہدایت کرتا ہے, بابا جی میں نے اسی کعبے کے گرد لوگوں کی جیبیں بھی کٹ ہوتی دیکھی, اور خدا کہتا ہے یہ ہدایت کرتا ہے. اگر کعبہ ہدایت کرتا ہے تو کعبہ روکتا کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ کعبے کی ہدایت کا معیار ڈھونڈنا پڑے گا کہ کعبہ ہدایت کرتا کیسے, کعبہ ہدایت کرتا کیسے. بعض دفعہ ہوتے ہیں بزرگ نے بچے کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے, گلی میں جاتے جاتے سامنے والی بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے بیٹا یہ سامنے سکول ہے نا, میں یہاں سے پڑھا تھا. پڑھایا سکول نے نہیں, اس کے اندر کوئی استاد ہے. جو بندے چپ بیٹھے ہیں, بندہ بس میں بیٹھ کے ساتھ والی سواری کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس ہسپتال سے شفا ہوئی تھی,
نبض ہسپتال نے نہیں دیکھی، اس کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے، پڑھایا اسکول نے نہیں، اس کے اندر کوئی ٹیچر ہے، پھر کعبہ بھی ہدایت نہیں کرتا، اندر دیکھ اندر کوئی ہادی ہے، جس کی وجہ سے خدا نے کہا کہ میرا کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ اور جس کعبے کو خدا نے ہادی قرار دیا، یہ کعبہ اصل نہیں۔ میں اہل علم حضرات کی موجودگی میں جملہ کہوں، جس بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے، یہ کعبہ اصل نہیں، یہ ہے بیت المعمور کی شبیہ، یہ ہے زمین کا مرکز، وہ ہے آسمان کا مرکز، یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ۔ لوگ اصل کو سجدہ نہیں کرتے، اچھا مولوی شبیہ کو سجدہ کرے تو نماز ہو جائے۔ اہل علم نے تشریف فرمائے ہیں، یہ جو مسجد کے اوپر گنبد بنا ہوتا ہے، یہ گنبد بھی شبیہ ہے، گنبد خضرا کی۔ بھئی یہ گنبد کو بنانے کا مسلمانوں کے ہاں تصور کہاں سے آیا؟ انہوں نے رسول کے روضے پہ گنبد دیکھا، اسی گنبد کو مسجد کے اوپر بنایا، اس مینار کی شبیہ مسجد میں رکھا، پھر اسی مسجد کے اندر ایک ممبر رکھا، وہ ممبر تھا وہ بھی رسول کے ممبر کی شبیہ تھا، جو اوپر گنبد ہے وہ بھی شبیہ، جو نیچے ممبر ہے وہ بھی شبیہ۔ دکھ مجھے تب ہوتا ہے جب شبیہ کے نیچے شبیہ پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہوتا ہے کہ شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا، جس کے نیچے بیٹھا وہ بھی شبیہ، جس کے اوپر بیٹھا وہ بھی شبیہ۔ یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ، وہ ہے بیت المعمور، یہ ہے بیت اللہ، یہ ہے مٹی کا گھر، اینٹوں کا گھر، وہ ہے نور کا گھر، یہ بیت اللہ اسے دیکھ کے بنایا گیا۔ اور حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا نہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا، کعبہ پہلے سے موجود تھا۔ یہ کعبہ اس کعبے کی شبیہ، یہاں ان کے جسم آئے، وہاں ان کے نور تھے، یہاں جسم آئے تو جسموں نے طواف کیا، وہاں نور تھے تو نوروں نے طواف کیا۔ وہ بیت المعمور بھی اصل نہیں، اس کے اوپر بھی ایک کعبہ ہے جسے عرش رحمان کہتے ہیں، وہ بیت المعمور عرش رحمان کی شبیہ ہے۔ اس عرش رحمان پہ کون ہے؟ جبریل تو سدرۃ المنتہا پہ رک گیا تھا، وہاں آل محمد فرماتے یا وہ رہتا ہے یا ہم رہتے ہیں، وہاں ہم نے اس کے نور کا طواف کیا تھا، بیت المعمور میں اس نے ہمارے نوروں کا طواف کروایا، بیت اللہ میں ہمارے جسموں کا طواف ہوا۔ اب مجھے نہیں پتا عقیدہ چھلک جائے تو میں معافی چاہتا ہوں، 13 رجب کو علی کی ماں آئی تھی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کعبے سے علی لے کے آئی ہے یا اس کعبے سے علی لے کے۔ یہ تھے کہ بلال آصف رضا علوی جو رپلائی دے رہے تھے، جو منہ توڑ جواب دے رہے تھے مفتی مکی الحجازی کو۔ یار سمجھ سے باتیں بیان ہیں کہ یہ مطلب ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، ہر انسان الگ عقیدے کا مالک، لیکن عقیدہ الگ ہونا یا عقیدہ دوسرے سے جدا ہونا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کسی ایسی ہستی کا ذکر کریں جنہیں قرآن میں خدا نے معصوم بھی کہا ہو اور اس کے بعد ہر رجس سے پاک کہا ہو، تو کسی ایسی ہستی کا ذکر کریں اور ایسے لفظ جو قرآن کی اس آیت کے ہی خلاف ہیں، یہ بولنا ضروری ہے۔ عقیدہ الگ ہونا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں کرنا، ایسے فطور اور شرانگیز باتیں پھیلانا، یہ تو شریعت کے بھی خلاف ہے۔ خیر اللہ رب العزت ہر مومن مسلمان کو اچھا نیک بولنے کی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جناب قبلہ علامہ آصف رضا علوی نے بہت ہی خوبصورت اور قرآن و حدیث سے جواب دیے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل
صرف علی والے کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت پہنچ پائے آپ تک۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست اپنے ہوسٹ ایس کے خود اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک یا علی مدد اللہ نگہبان۔